पहला सवाल असल में कुछ एक और रिक्वेस्ट आई है कि कुछ साथी नए आए तो कास्ट में शुरू में अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें अपने बारे में, कब से ख्वाब आ रहे हैं, थोड़ा सा ख्वाबों के बारे में बता। तो पहला सवाल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे आखिरी और प्यारे रसूल हैं। और ये जो ड्रीम्स हैं, मुझे एक बचपन में ख्वाब आया था जब मैं 5 साल की उम्र का था, और उसके बाद जब मैं 13 साल का था उस वक्त मैंने अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में पहली बार आए। तो उसके बाद जब मैं 17 साल का हुआ तो उसके बाद जब ये जो ड्रीम्स का सिलसिला शुरू हुआ तो ये आज तक चलता आ रहा है, और ये ड्रीम का सिलसिला जो है ना कभी रुका नहीं है। यानी अगर आप ये कहें कि मैं दोपहर के टाइम भी कोई आधे घंटे के लिए भी सो गया हूँ तो मुझे कोई ना कोई ड्रीम ज़रूर आएगा। इसमें होता ये है कि जो रैंडम ड्रीम्स होते हैं ये तो भूल जाते हैं मुझे, यानी उठते साथ ही वो भूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं में फिर ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, या फिर एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, या फिर वर्ल्ड वार 3 गज़वा हिंद मुसलमान कैसे अपनी हालत बदल सकते हैं। एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे ये बताया कि कासिम ये दुनिया इससे पहले इतनी शिर्क से भरी कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी है। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी बताई कि शिर्क है क्या। तो फिर जब अल्लाह ने मुझे बताया तो मैं तो खुद यानी परेशान हो गया कि मैं तो खुद ये अमल कई साल से कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। उसमें ये है कि जो बड़े शिर्क हैं उसमें तो स्टैचूज यानी जो बुत बना के हम रख लेते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में सजा लेते हैं, अपने घरों के सामने जो गमले बने होते हैं वो है, डेकोरेशन पीसीज हैं जो मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में है। अक्सर आपने देखा होगा वो हिरन लगा देते हैं दीवार पे उसका सर, वो भी शिर्क है सारा। यानी और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मिज़ारों पे जाके लोग सजदे करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये भी सब फॉर्म ऑफ शिर्क है। और जो तस्वीरें हम घरों में लगा देते हैं वो तस्वीरें जो फिजिकल हैं, एक तो ये ना डिजिटल है, अभी हमने खुद में फोटो सेशन तस्वीरें बनवाई हैं और वीडियो भी बन रही है, तो ये एक डिजिटल है। इसका यानी आप कह लें कि ये कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बस एक डिजिटल अक्स है कि जब आप मोबाइल की स्क्रीन ऑफ करते हैं, कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो सब डाटा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका वजूद खत्म हो जाता है। लेकिन जो तस्वीर दीवार पे लगी हुई है, ये हम सारी लाइटें बंद करके भी यहाँ से चले जाएंगे ना तो उसका वजूद वहां पे मौजूद रहेगा। तो ये फॉर्म ऑफ शिर्क है। एक ड्रीम में इवन अल्लाह ने मुझे ये भी बताया था कि कासिम अगर तुमने तस्वीरों को ही देखना है तो हिंदू भी तस्वीरों को ही देखते हैं, तो तुम में उनमें फिर फर्क ही क्या रह जाता है। और फिर एक ड्रीम में यानी अल्लाह ने मुझे ये भी समझाया कि जो हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज में हम देखते हैं कि वो हम तो ज्यादातर इंडियन मूवीज ही देखते हैं, तो उसमें हर तकरीबन मूवी में वो एक बातिल खुदा दिखाते हैं शुरू में, और अंदर भी वो बातिल खुदा की वो चीजें दिखाते हैं कि हीरो नाकाम हो रहा था और बातिल खुदा ने उसकी मदद की और वो कामयाब हो गया। और ये फिर हम मूवीज अपने रिश्तेदारों दोस्तों को बताते हैं कि आप भी देखें, बड़ी अच्छी ये मूवी है। तो यानी हम ये मूवी देख के ना शिर्क करते हैं, ऐसा शिर्क जिसका हमें पता ही नहीं है। अब अल्लाह जो है ना वो तमाम जहानों का रब है, तो फिर बेशक एक वो फेक स्टोरी है, फेक जहान है, उसका भी रब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो उसमें भी अल्लाह की वहदानियत ही दिखाई जाए तो हम वो मूवी देखें, वरना हम वो मूवी ना देखें, क्योंकि वो भी फिर वो शिर्क के जिम्मे में आएगी। क्योंकि हम जब अब शुरू में मैं भी बात करता था तो वो कहते हैं हमने देखी है, हमने यकीन थोड़ी किया कि वो हम उसके बातलुदा पे हमने यकीन थोड़ी कर लिया। यकीन नहीं किया तो फिर हम दूसरा को क्यों कन्विंस करते हैं कि आप भी देखें, ये भी अच्छी मूवी है। तो हम जुबान से कह देते हैं लेकिन दिल और दिमाग से नहीं मानते। तो शिर्क जो है ना वो सिर्फ हमने जुबान से ये इकरार नहीं करना कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, बल्कि हमने जो अपने अमल से भी ये बात अल्लाह को प्रूव करनी है कि हम अमली तौर पे भी शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्हें बुतों से कोई मसला तो नहीं था, परे रहते, उन्होंने कौन सी उनकी कोई नाउज़ुबिल्लाह इबादत करनी थी, लेकिन फिर भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को तोड़ा। तो उन बुतों को तोड़ के उन्होंने भी अल्लाह को ये साबित किया कि वो अमली तौर पे भी शिर्क और उसकी इक़साम के खिलाफ है और उसको इस सरजमीन को पाक कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन जब फतह मक्का पे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का में 360 बुत पड़े हुए थे
ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور سارے صحابہ کرام کے سامنے توڑا، اور یہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے میسیج دے دیا کہ آپ نے بھی بت شکن بننا ہے، بتوں کو ان کو اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں نہیں سجانا۔ لیکن آج ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا، اور وہی چیزیں ہم نے اپنے گھروں میں سجا لی ہیں۔ اب آپ اگر دیکھیں تو جو ڈیکوریشن پیسز ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو بت خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے۔ تو باقی وہی چیز ہے۔ اللہ نے مجھے بہت خوابوں میں بتایا کہ اللہ میری صرف اس لیے مدد کر رہا ہے کہ میں نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کو وہ جو کوشش تھی نا، وہ اللہ کو پسند آ گئی۔ حالانکہ میں بھی ابھی مکمل طور پہ نہیں قابو پا سکا۔ آپ کو پتہ ہے ہم روز چیزیں لے کے آتے ہیں، اس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں، اس کو یعنی ایک کنٹینیوسلی ایک پروسیجر ہے جو کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، تلف کرنا پڑتا ہے۔ ایون اسلامک کنٹری میں بھی یہ جو ہے نا اتنا مشکل ہے ہمارے لیے کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور مجھے اللہ نے یہی بتایا کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، آپ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی۔ اور یہ جتنی مرضی ہم فلسطین کے لیے دعائیں کر لیں، امت کے لیے دعائیں کر لیں، کشمیر کے لیے دعائیں کر لیں، ہماری حالت کبھی نہیں بدلنے والی جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچا لیتے۔ تو یہ میرا آپ لوگوں کو میسج بھی ہے۔ پہلا سوال جو ورلڈ وار 3 کے متعلق خواب محمد قاسم نے دیکھے ہیں، اور مسلمانوں کے عروج کے دور کب اور کہاں سے شروع ہوگا، اور کیا مسجد الاقصی گرا دی جائے گی یا مسلمان مسجد الاقصی کو آزاد کروا لیں گے؟ ورلڈ وار 3 یا غزوہ ہند آپ کہہ لیں، پچھلے سال جو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہے بات۔ اور جو ڈریمز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کاروائیاں کرتا ہے، اور فلسطین کے ایریے میں ایک اہم جگہ پہ وہ ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ عمارت بنانا شروع کرتا ہے تو مسلمان صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اب واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ وہ کچھ کوئی ایسی بلڈنگ بنائے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے۔ اور وہ جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بیس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کے نتیجے میں نا ایک ڈسٹ سٹورم اٹھتا ہے جو ایسے چاروں طرف پھیلتا ہے، اور وہ اتنا شدید طوفان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ عرب کنٹریز کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ تباہ ہوتی ہیں۔ اس میں بہت سارے ملک اس میں اس کی زرد میں آتے ہیں۔ ایجپٹ آتا ہے، سوڈان، سعودی عرب، سیریا، عراق، ادھر سے آپ دبئی، قطر، یعنی یہ سارے جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اس کی زرد میں آتے ہیں۔ اور ایک ڈریم میں نے دیکھا اسرائیل کارروائی کرتا ہے، پھر رشیا بھی جو ہے نا وہ پروکسی وارز کے تھرو وہاں پہ گروپ بندی کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ خانہ جنگی ٹائپ ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کرتے کرتے امریکہ جو ہے نا وہ اوپنلی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بن جاتی ہے۔ اب اگر تو یہ چیزیں شروع ہو گئیں، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ریسنٹلی جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو آپ بھول جائیں، یعنی پھر مسلمانوں کے اوپر برا وقت ہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں بات کرنا تو نہیں چاہ رہا لیکن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا وہ یہی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پستے ہیں، بہت زیادہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے بھی جاتے ہیں۔ اور یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ غزوہ ہند نہ ہو جائے۔ مڈل ایسٹ میں یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کے لوگوں کو ڈریمز کا بتا بھی دیتا ہے، اور ان کو پاکستانیوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور وہ ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں۔ جب ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں تو اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نا وہ اس ملک میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ اور اس میں نے دیکھا کہ اللہ پاکستان کو 3000 کالے رنگ کے ناقابل شکست جہاز بھی دیتا ہے، اور وہ جہاز وہ ہوتے ہیں جو جس کو دیکھ کے انڈیا کی اکیلے ہمت ہی نہیں پڑتی پاکستان کے اٹیک کرنے کی، اور پاکستان اللہ کی مدد سے کشمیر بھی آزاد کرتا ہے۔ تو اب دوسری طرف مڈل ایسٹ میں جب وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور ادھر سے پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کافی لوگوں سے تو یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا پاکستان ترقی کرے گا، اور خاص طور پہ انڈیا سے تو کبھی نہیں ہوتا۔ انڈیا جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا، تو وہ پھر جو جنگ ہوتی ہے نا مڈل ایسٹ میں اس کو پھر وہ پاکستان پہ لے کے آتے ہیں۔ اور یعنی چونکہ پاکستان ترقی بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اگر ہم نے ادھر ہی روک لیا تو روک لیا، نہیں تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکومت کرے گا۔ تو وہ اس نظریے سے بھی نا سارے ہندوستان میں جمع ہوتے ہیں، اور پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اپنی رحمت سے ڈرینز پھیلاتا بھی چلا جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان یعنی اسلام کا جو آخری قلعہ ہے پاکستان، اور جہاں پہ غزوہ ہند لڑی جانی ہے، اور جہاں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پھیلنا ہے، تو اس کے دیکھتے ہوئے بھی نا پوری دنیا سے مسلمان پاکستان میں ہجرت کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو آبادی ہے نا وہ کافی پھیل بھی جاتی ہے، کافی زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ سارے دشمن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ اگر میں کہوں کہ اس ایک طرف 100 ملک اکٹھے ہو گئے اور ایک طرف پاکستان اکیلا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کو میں نے دیکھا ہے تقریباً چاروں طرف سے نا اٹیکس آتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک قسم کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر بہت اہم تھی، اس جنگ کو جیتنا بہت اہم تھا، اسی طرح غزوہ ہند کو جیتنا بھی بہت اہم ہے۔ تو اللہ کی مدد سے وہ پاکستان جنگ جیت جاتا ہے، اور پھر پاکستان مڈل ایسٹ میں جاتا ہے، اور وہاں پہ رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد پوری دنیا میں اکیلا اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں تو وہ پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے، اور وہ امن جو ہے وہ تقریباً 7-8 سال چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانی ہے، یعنی دجال آتا ہے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی تشریف لاتے ہیں واپس۔